بات ہے, بہت ہی بڑا متاثر کن پیکیج دکھایا دل کو چھو لینے والا پیکیج. اور یہ آپ یقین جانیں کوئی فلمی کہانی نہیں ہے, یہ کچھ ایسا نہیں ہے کہ جو ایک اسکرپٹ سوچا گیا اور اس کو, یہ عملی طور پر دا سٹیزنز فاؤنڈیشن کے اسکولوں میں ہو رہا ہے. اور اس کی ایک عملی مثال آج ہمارے سیگمنٹ میں موجود بھی ہیں, ان سے آپ کو ملاقات بھی کروائیں گے. یعنی صرف یہ ایک کہانی نہیں ہے, تو داستان گوئی نہیں تھی, یہ ان ایکچوئل لوگوں کی زندگیاں تبدیل کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ اللہ تعالیٰ کی ذات دا سٹیزن فاؤنڈیشن کو بنا رہی ہے. تو ہمارے ساتھ اسفندیار عنایت صاحب موجود ہیں, آپ سٹیزن فاؤنڈیشن کے کی نمائندگی کے لیے یہاں موجود ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہے, ہمارا ایک برس ہا برس کا تعلق ہے اسفند بھائی سے بھی, ٹی سی ایف سے بھی. ہر برس ہم یہاں بھی آپ کو زحمت دیتے ہیں, ویسے بھی ہم اسکولس کے وزٹ اور ہر جگہ پہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارا اپنا ادارہ ہے ٹی سی ایف, الحمدللہ. تو جب میری پہلی آپ سے ملاقات ہوئی تھی, یا ہم جب پہلی بار یہاں شاید ملے تھے, تب 900,800 اسکول تھے غالباً. بالکل ایسے ہی تھے, بالکل ایسے. اس وقت ٹی سی ایف کے کتنے اسکول پاکستان میں کام کر رہے ہیں؟ اس وقت ٹی سی ایف کے 1833 اسکول جو ہیں, یعنی ڈبل ہو گیا ماشاء اللہ, آلموسٹ ڈبل ہو گیا. بلکہ اس اکیڈمک ایئر میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے توسط سے اور جو باقی ڈونرز ہیں ان کے توسط سے ہمارا ارادہ ہے کہ ہم 150 اسکول جو ہیں وہ بنائیں. ہم ہسٹوریکلی جو ہے وہ ہر ہفتے جو ہے وہ پچھلے 28 سال سے ایک اسکول کمیشن کرتے آ رہے ہیں. بہت بڑی بات ہے. اس سال ارادہ یہ ہے, اللہ کرے رمضان کی برکت سے وہ بھی, ہم ہر ہفتے 3 اسکول کمیشن کرنا چاہ رہے ہیں. واہ. اور یہ میرا خیال ہے کہ آپ کو جو لوگ ٹی سی ایف کا ساتھ دیتے ہیں ان پر یہ یقین ہے کہ جس کی بنا پہ آپ یہ گول سیٹ کر رہے ہیں. بالکل اس یقین کی بنا پہ, اور ہمارے والنٹیئرز, امبیسڈرز, سپورٹرز آپ جیسے لوگ جو ہیں, اس کے بغیر ناممکن تھی یہ جرنی. تو ہم ذرا ٹی سی ایف کے ماڈل پہ بات کرتے ہیں, ٹی سی ایف کے ٹارگیٹس کیا ہیں ان پہ بات کرتے ہیں. لیکن جو ہماری آج کی مہمان خصوصی ہیں ہینا شوکت, ہم ان کا تعارف ذرا کرواتے ہیں. کراچی کا علاقہ بھینس کالونی, جی ہم سب جانتے ہیں کہ بہت ہی پسماندہ علاقہ, اور وہاں جاتے ہوئے بھی بہت سارے لوگ گھبراتے ہیں جو وہاں کا ماحول ہے. اور میرے خیال یہ آپ کے لیے بڑے فخر کی بات ہوگی کہ آپ کے والد ایک دھوبی تھے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ اس کو چھپایا جائے. ان کی والدہ وہ بھی گھر میں کچھ کام کر کے کچھ چیزیں دستکاری کے ذریعے وہ بناتی تھیں, اور والدہ کا کریڈٹ زیادہ ہے آپ کی تعلیم میں. جی والدہ نے بہت کوشش کی, انہیں پڑھایا, اور آج یہ پاکستان کے ایک بہت معروف بینک میں سینئر پروجیکٹ مینیجر ہیں. کیا بات ہے, زبردست. تو میں نے جس طرح عرض کیا کہ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں ہے جو ٹی سی ایف نے دکھائی ہے, یہ حقیقی زندگی میں ایسی بہت ساری. السلام علیکم اور بہت بہت خوش آمدید آپ کو شان رمضان. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ جی. تو ذرا ہمیں بتائیے نا ٹی سی ایف کے ساتھ کس طرح سے آپ کے سفر کا آغاز ہوا؟ ٹی سی ایف کا جو سفر ہے وہ میرا کلاس کے جی سے ہی تھا. اوکے. تو بیسکلی میں مطلب کہ کے جی کلاس سے میں نے وہاں سے پڑھا تھا, تو میرا اسکول گھر سے تقریباً کوئی 10 سے 15 منٹ کی واک پہ تھا. اچھا. تو وہاں سے ہم لوگ پیدل جاتے تھے, تو ہم سب کزنز مل کر, تو وہاں میری جو والد صاحب ہے وہ دھوبی کا کام کرتے تھے, میری والدہ وہ اس وقت ہاؤس وائف تھی. تو ٹی سی ایف سے وہاں سے میری جرنی سٹارٹ ہوئی. وہاں پہ میرا والدہ نے ایڈمیشن کروایا تھا وہاں پر کہ میں نہ پڑھ پائی تو میری بچیاں کیوں نہیں, تو وہ سفر وہاں سے شروع ہوا. تو وہاں پر میرا بس میری کمیونٹی بھی ایسی تھی کہ آپ کو بس میٹرک کرنا ہے, اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. اور یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ بچی میٹرک کر جائے. جی بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ میٹرک بس, کیونکہ ہمارے وہاں پہ اتنا رجحان بھی نہیں تھا پڑھنے کا. تو وہاں پہ ایک بالکل ایک پسماندہ علاقہ, اور پسماندہ آپ کے وہاں پہ جو لوگ تھے وہ بس کچھ بھی نہیں سمجھتے. جی میں بہت بار گیا اس علاقے میں, مجھے اندازہ ہے کہ وہاں اسکول تک جانا ان گلیوں سے بہت بڑا چیلنج ہے. بالکل. تو پھر میری امی نے ایڈمیشن کروایا تھا وہاں پر, اور میرے دماغ میں بس یہ ایک بات بٹھا دی گئی تھی کہ آپ کو صرف میٹرک تک کرنا ہے, اس کے آگے آپ کو نہیں پڑھنا, کیونکہ آگے کچھ ہے ہی نہیں. لیکن والدہ کی خواہش اس سے زیادہ تھی یا وہ بھی بس میٹرک پہ قناعت کیے ہوئے تھی؟ میری والدہ کی تو خواہش تھی کہ میں آگے پڑھوں. اچھا. کیونکہ ٹی سی ایف میں جب وہ پیرنٹس میٹنگ کے لیے آتی تھیں تو وہ ٹیچرس کو دیکھتی تھی, کیونکہ وہ ویل کوالیفائڈ ٹیچرس ہماری ہوا کرتی تھی, ابھی بھی ویل کوالیفائڈ ہے الحمدللہ. تو پھر ان کو دیکھتی تھی, ان کی پرسنالٹیز کو دیکھتی تھی, کہتی کہ میری بیٹیاں کیوں نہ ایسی بنیں. اچھا. تو وہاں پہ وہاں سے میرا ٹرننگ پوائنٹ اسٹارٹ ہوا, ایڈمیشن ہوا. مجھے اچھا لگتا تھا اسکول جانا, کیونکہ ایک ایسے علاقے سے جا رہی تھی جہاں پر ایک بڑا گراؤنڈ, کشادہ کلاس رومس, ٹیچرس اتنی اچھی, اور پھر میرے جیسے اور بھی بچے تھے وہاں پر. پھر آئی واز ناٹ پوزیشن ہولڈر ٹل 5 کلاس. اچھا. کیونکہ آپ ایک ذہنی, جس کو ہم کہتے ہیں کہ ذہنی طور پہ آپ کو بٹھا دیا جاتا ہے کہ نہیں ہے,
لیکن 5 کلاس میں میری مس حسینہ ہے, انہوں نے ان کا کام ہوتا تھا کہ صبح کلاس اسٹارٹ ہونے سے پہلے وہ موٹیویٹ کرتی تھی بچوں کو کہ جو بچہ پوزیشن لے کر آ رہا ہے اور آپ جو بیٹھے ہوئے باقی بچے, تو آپ کوئی فرق نہیں ہے. سو وہ تھوڑا زیادہ پڑھتا ہوگا شاید اس لیے, تو میں نے اس چیز کو ریئلائز کیا. میں نے کہا ہاں صحیح کہہ رہی ہیں کہ میں بھی آگے پڑھوں, میں بھی آگے بڑھوں. پھر اس چیز کو میں نے بہت ہی مطلب کہ عمل کیا اس بات پہ. پھر میں نے 5 کلاس سے ٹل 10 کلاس تک میں پوزیشن ہولڈر رہی, اور میری ہمیشہ فرسٹ اور سیکنڈ پوزیشن آتی رہی. کیا بات ہے, ماشاء اللہ, واہ واہ. لیکن پھر چیزیں نارمل جا رہی تھیں. بات بس ذہن میں ایک بات بیٹھی ہوئی تھی, میٹرک کرنا ہے. 8 کلاس میں ہمارا رہبر پروگرام ہوتا ہے, ابھی بھی ہوتا ہے, تو وہاں پر ہم لوگوں کی کریئر کاؤنسلنگ کی جاتی ہے اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کو آگے کیا کرنا ہے. تو وہاں پر ایک سنبل آپی ہیں, وہ ہم آپ ہی بولتے تھے ان کو, مینٹور ہے وہ ہماری. تو پھر انہوں نے ہم سے پوچھا کہ ہے نا آپ آگے کیا کرنا چاہتی ہیں, آپ آگے کیا پڑھنا چاہتی ہیں. تو میں نے اس وقت ان کو بولا کہ ہم میرے پیرنٹس شاید میرے ابو مجھے الاؤ نہ کریں کیونکہ اس میں میٹرک تک ہی ہے مجھے پرمیشن, تو میں نے کچھ سوچا ہوا بھی نہیں ہے اتنا, ہے نا. تو پھر انہوں نے کہا کیوں ایسا کیوں ہے. میں نے کہا مجھے کیونکہ ہمارے علاقے میں بس میٹرک تک ہی پڑھا گیا, ہمارے فیملیز میں بھی روایت ہی نہیں تھی اس چیز کی. تو پھر اس وقت میں نا بالکل رو پڑی تھی اس دوران کہ اس میٹرک تک پڑھنے, کیونکہ مجھے خواہش تھی کہ میں آگے بھی پڑھوں. پھر اس کے بعد میری جو جرنی تھی وہ میٹرک کلاس تک تھی ٹی سی ایف کے ساتھ. میں نے میٹرک ٹی سی ایف سے کیا, تو وہاں سے میں نے میٹرک کیا. میٹرک کرنے کے بعد مجھے کالج میں ایڈمیشن چاہیے تھا, میں نے ایڈمیشن لیا. کچھ ایسا انسیڈنٹ ہو گیا تھا ہمارے ایریا میں ہی کہ نیکسٹ ڈے میرا کالج ڈے تھا, تو میرے امی اور ابو نے دونوں بھی تھوڑی سی چیز ہو گئی تھی کہ خوف بیٹھ گیا تھا کہ آپ نہیں جائیں کیونکہ سیف نہیں ہے یہ فیمیلز کے لیے. تو پھر وہاں پہ میں نے امی کو تھوڑا کنونس کیا کہ امی ہر کوئی جا رہا ہے, ہر کوئی پڑھ رہا ہے, تو میرا بھی یہ حق ہے. تو کتنا دور تھا کالج یا وہاں تک, کیونکہ اسکول بھی آپ کا اگر دور تھا تو کالج تو بڑا. کالج تو میرا بہت دور تھا. میرا کالج شاہ فیصل میں تھا, میں پبلک ٹرانسپورٹ کے تھرو جاتی تھی, اور میرا گھر جو تھا وہ بھینس کالونی میں. اوہو اچھا, تو بھائی بیٹھ کے تسلی سے سننے والی بات ہے. اوکے, تو پھر جو بھی آپ کام کر رہی ہیں بینکنگ کے شعبے سے آپ وابستہ ہیں, اس میں کیا ایگزیکٹلی کیا جاب ڈسکرپشن ہے آپ کی, اور کیا آپ نے سوچا تھا کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے؟ میں نے یہ سوچا تھا کیونکہ میں نے بی ایس کمپیوٹر سائنس کیا ہوا ہے آئی او بی این سے, تو ٹیکنیکل چیزیں کرنی تھی مجھے. کا تھوڑی سی ٹیکنیکل نان ٹیکنیکل چیزیں مجھے اس میں فلیور ملے گا تو وہ مجھے کرنی تھی. تو بینک اسلامی میں ایز اے سینئر پروجیکٹ آفیسر کے طور پہ کام کری بیسکلی. تو وہاں پہ میری وینڈر کے ساتھ ڈیلنگ ہوتی ہے, وہاں پہ میرے جو ٹیکنیکل ایشوز ہوتے ہیں ان کو ریزالو کرنا, اور ڈیٹا بیس سے ریلیٹڈ جو ہمارے ایشوز ہوتے ہیں ان کو ریزالو کرنا, اور ان کی ابھی آپ کے والد اور والدہ الحمدللہ تو وہ کیسا محسوس کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں آپ سے, جو سفر ہے آپ کا وہاں سے اگر دیکھا جائے تو؟ میرے والد صاحب کے الفاظ بقول کہ یہ میری بیٹی نہیں میرا بیٹا. اللہ اکبر. کیونکہ انہوں نے جو امید اپنے بیٹے سے لگائی تھی وہ شاید میں نے پوری کر دی تھی, اور وہ اتنے آگے تک ہو گیا تھا کہ کیونکہ ابھی میں اپنے گھر کی کفالت بھی کر رہی ہوں. ماشاءاللہ, کیا بات ہے, زندہ باد, تالیاں ہونی چاہیے بہت بہت ساری انسپائرنگ ہنا کے لیے. اور یہ اسلم بھائی ٹی سی ایف کی ٹیگ لائن ہے نا, تعلیم بدلے زندگی. یہ عملی مثال ہمارے سامنے موجود ہے, اور ایسی ہزاروں مثالیں, ظاہر ہم تو چونکہ صرف ایک, اور وہ یہ کہ جتنی زندگیاں بدلیں گی میں سمجھتا ہوں کہ ملک بدلے گا اس کے ساتھ. مجموعی طور پہ ہماری جو معیشت ہے, ہماری جو سماجی حالت ہے وہ بہتر ہوگی انشاءاللہ عزیز. تو ابھی مجھے بتائیے کہ ماڈل کیا ہے, یعنی ہنا کی مثال ہی لے لیں اگر, تو ہنا نے کس طرح سے پڑھا, یا باقی بچے جو بہت ہمبل بیک گراؤنڈ سے وہ کس طرح سے ٹی سی ایف کی طرف آتے ہیں, ان کو کیا فیس ادا کرنا ہوتی ہے, کس طرح سے؟ ٹی سی ایف کا ماڈل جو ہے نا بہت سمپل سا, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے بالکل بھی. ایک تو یہ کہ یہ غریب بچے کا غریب اسکول نہیں ہے, یہ خوبصورت بلڈنگز جو بنائی ہیں شاندار, یعنی کسی بھی پرائیویٹ سے گراؤنڈ اسکول سے بہتر آپ مقابلہ کر سکتے. تو اس میں سائنس لیبز ہیں, کمپیوٹر لیبز ہیں. کمپیوٹر میں اب کوڈنگ سکھائی جا رہی ہے, ہمارے یہاں الگوریدمز جو ہیں پروگرامنگ سکھائی جا رہی ہے, اور سب سے بڑھ کر کہ ڈیجیٹل سٹیزن شپ کی تمیز سے ایک ڈیجیٹل سٹیزن, آپ لوگوں کو بلکہ اس کا ذرا زیادہ احساس بھی ہو کہ ایک اچھا ڈیجیٹل سٹیزن جو ہے وہ کیسے ہونا چاہیے, وہ تک جو ہے وہ سکھایا, بہت زیادہ ضرورت ہے اس کی سکھانے کی, وہ ہم کرا رہے ہیں. اس کے ساتھ یہ کہ یہ اسکولز جو ہیں پہلے دن سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے کسی بچے کو اس وجہ سے واپس نہیں کیا جائے گا کہ وہ پیسے نہیں دے سکتا. تو فیس ہوتی ہے 10 روپے ماہانہ منیمم پرائمری کی ہے,
20 रुपये माहाना जो है वो सेकेंडरी के ऑन एन एवरेज 200 रुपये हमें मिलते हैं और हमारी कॉस्ट एक बच्ची की माहाना जो है वो 2700 रुपये है एक बच्चे पे लागत 2700 राइट 2700 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड मिलते हैं औसतन 200 मिलते हैं औसतन 200 2,500 रुपए की सब्सिडी कह लें जो भी है बिल्कुल 2,500 जो है वो फिर डोनेशंस के ऑन थ्रू एवरेज हम लोग करते हैं। तो कितने बजट्स बन जाते हैं, कितना फंड बन जाता है रिक्वायर्ड एक साल का? हमारा अब इस साल का तकरीबन 8 अरब हमारा बजट है। अरे क्या शानदार कौम, इदारा तो शानदार है लेकिन ये कौम कितनी शानदार है कि माशाल्लाह आप अरबों रुपए के इदारे चल रहे हैं। इंडस हॉस्पिटल के इलाज के लिए बात करें, हम TCF की बात तालीम के हवाले से करें, और ये सिटीजन्स फाउंडेशन है तो ये कि हमने वही था कि ये सिटीजन्स का मसला है पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान के सिटीजन्स ही को हल करना चाहिए। इसीलिए हम यहाँ आते हैं, सिटीजन से जो है वो अपील करते हैं कि जी आएँ और हमारा साथ दें, क्योंकि आप TCF का साथ देंगे तो TCF बहुत आगे जाएगा इंशाल्लाह। और ये मैं हमेशा दरख्वास्त करता हूँ, देखिए दुनिया में हर नेकी ज़ाहिर बहुत अहम है लेकिन तालीम के मामले में मैं हमेशा इस बात पे कन्विंस्ड होता हूँ कि जब आप किसी बच्चे की तालीम का इंतज़ाम बंदोबस्त करते हैं अपनी इस्तिताअत और इस्तिताअत के मुताबिक, तो आप सिर्फ एक शख्स या एक बच्चे की तालीम का या उसकी ज़िंदगी को तब्दील नहीं कर रहे, आप उससे जुड़े हुए बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी तब्दील कर देते हैं और फिर अल्टीमेटली पूरा मुआशरा तब्दीली की तरफ आ जाता है इंशाअल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही। बाकी सब नेकियां मुझे लगता है इससे जुड़ी हुई हैं। अगर आप आज किसी का इलाज करवाते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बच्चे को पढ़ाने का मतलब है कि वो इस काबिल हो जाएगा कि वो अपने पूरे खानदान के इलाज की शायद कफालत और जिम्मेदारी ले सकेगा। और दूसरा इलाज के उसमें कि पाकिस्तान में 40% बीमारियां हाइजीन से रिलेटेड, तो आप अगर हाइजीन सिर्फ तालीम देते हैं तो 40% बीमारियां जो है वो आप एकदम से खत्म कर सकते हैं, कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी उन बीमारियों की आपको जो है। बिल्कुल ठीक बात। अभी मेरी ये ख्वाहिश होगी कि हमको एक टारगेट रखें इस रमज़ानुल मुबारक में, हमने इंडस के साथ भी यही किया और तालीम के मामले में भी हम ऐसा ही कुछ करें कि हम कोई एक टारगेट रखें, लोगों को भी अंदाज़ा हो कि ज़रा उनको ये इंशाल्लाह माह मुक़द्दस के आखिर तक उसको अचीव करना है। तो क्या एक रैशनल ये प्रैक्टिकल टारगेट क्या होगा आपके ख्याल में? अगर आप मुझसे पूछे तो मेरी ख्वाहिश होगी कम से कम अगर ARY के तवज्जुह से हम 10,000 बच्चे अगर कर सकें, 32,500 रुपये एक बच्चे की पूरे साल की तालीम होती है। और एक महीने की अगर हम बात करें तो 2,500 तो 2700 रुपये 2700 रुपये एक बच्चे की है, सो 32,500 रुपये। और एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि लोगों को अक्सर जब आप आंख बंद करें और कहें ज़कात तो तालीम नहीं आती, जहन में नहीं आती है। हालांकि तालीम अगर हो जाए तो अगले आने वाले सालों में अगर हम ज़कात ज़्यादा से ज़्यादा तालीम पे दें तो आपको ज़कात लेने वाले नहीं मिलेंगे पाकिस्तान में, क्योंकि हमारे जो बच्चे ग्रेजुएट होते हैं सिर्फ मैट्रिक भी अगर ग्रेजुएट होते हैं तो वो ज़कात ले नहीं रहे होते हैं, वो ज़कात दे रहे होते हैं। जी क्या बात। तो ये इसके हवाले से कोई कुछ अगर हम बात और वजाहत कर सकें कि किस तरह के उलमा की ओपिनियन इस पे क्या है, या TCF ने इस हवाले से क्या फतवा? जी हमारे पास फतवा जो है वो शरिया फतवा जो है वो मौजूद है, और ये वकला मॉडल जो है वो हम करते हैं। तो हम एज अ वकील, क्योंकि डायरेक्ट बच्चे के हाथ में नहीं दी जाती ज़कात, तो हम एज अ वकील द सिटीजन फाउंडेशन वो लेता है। डेडिकेटेड ज़कात का अकाउंट है, हर क्वार्टर हमारा ज़कात का जो है वो शरिया एडवाइजर्स जो हैं वो उसका ऑडिट करते हैं और वो देखते हैं कि जो एरियाज़ हैं जहाँ पे ज़कात लग सकती है उन्हीं एरियाज़ पे हो रही है कि नहीं हो रही है, और फिर वो तो पूरे साल की ज़कात हमारी इसी तरह से वो होती है। एक जो चीज़ अच्छी हुई है पिछले चंद सालों में, आज से 5-7 साल पहले हमारी जो टोटल फंड रेजिंग होती थी उसकी 15 से 17% ज़कात जो है होती थी, बाकी जनरल डोनेशन या सदका होता था। ठीक है, अब वो तकरीबन 35% अच्छा पे आ गया है। ये अच्छा है, शऊर इस हवाले से खुशाइन बात है, लेकिन ये आइडियली जैसे हेल्थ में 80-85% ज़कात होती है, तो हमारी भी ख्वाहिश ये है कि तालीम पे भी कम से कम 80-85%। और जिससे हमने बहुत राइटली आपने पॉइंट आउट किया कि तालीम से बाकी सारे मसाइल जुड़े हुए हैं। अगर तालीम हो तो बहुत सारे मसाइल सोसाइटी के वैसे ही खत्म हो जाएंगे। प्रॉस्पेरिटी हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, आपका सेफ्टी सिक्योरिटी हो, आप कोई चीज़ भी हो, सवाल कई जवाब सिर्फ तालीम। बहुत अच्छी बात है। और ये हम 10,000 का फिर आज 10,000 बच्चों की तालीम का जिम्मा उठाने का इंशाल्लाह। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करना हो तो एक जो भी हमारे देखने वाले देख रहे हैं उनको ये बताना है, हमें 10,000 ऐसे लोग चाहिए जो एक बच्चे की तालीम का जिम्मा ले, या कोई अगर अल्लाह ने ज्यादा करे तो क्या ही बात है। तो कम से कम ऐसा, और 10,000 लोग तो
اور ایک بچے کا مطلب ہے مہینے راؤنڈ فگر کر لیں 35,000 روپے راؤنڈ فگر, ویسے سے زیادہ ہی ہے, یعنی اس سے کم ہی ہے, 32,500. 35,000 کا مطلب ایک بچے کی پوری سال کی شاید سننے میں زیادہ لگ رہا ہو, ہم اگر مہینے کا 3,500 روپے, ہاں کچھ 27, بالکل بالکل آپ وہ کر لیں. اور 20 کروڑ کی جی آبادی ہے تو, اور پاکستان کے باہر جو لوگ ہیں ظاہر ہے ان کا اللہ نے معاملہ, اور وہ شاید ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ تعلیم کتنی اہم ہے قوموں کی زندگی میں بھی اور افراد کی زندگی میں بھی اور خاندانوں کی زندگی میں بھی. بالکل ہم تو بس. اور تو یہ مجھے بتائیے نا اسد بھائی, ظاہر ہینا تو ہمارے سامنے موجود ہے اور بڑا اچھا لگ رہا ہے جتنی کانفیڈنٹ ہیں یہ, اور ماشاءاللہ جس طرح سے اللہ نے ان کو کامیابی عطا کی, اور بہت ساری دعائیں آپ کی مزید آگے زندگی کے لیے. اور کیا مثالیں ہیں ہمارے پاس ٹی سی ایف میں, کس طرح کے بچے آتے ہیں, کیا بنتے ہیں زندگی میں, کہاں کہاں اس وقت وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں؟ ہمارے بہت مطلب بچے اس وقت گورنمنٹ سرونٹس ہیں, ہمارے بچے فوج میں ہیں, ہمارے بچے کارپوریٹ میں, ہمارے بچے سوشل سیکٹر میں ہیں, ہمارے بچے بزنس کمیونٹی میں اپنا بزنس چلا رہے ہیں, سوشل انٹرپرینیورز ہیں ہمارے بچے جو ہیں. سو اب جتنی بھی ٹاپ یونیورسٹیز ہیں الحمدللہ پاکستان کی, ان میں ہمارے بچے ہیں. ہمارے بچے اب امریکہ میں ہیں, اٹلی میں ہیں, چائنا میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. سو ڈفرینٹ ایریاز میں اسپیشلائز کریں. سو وہ دیکھ کے اتنی خوشی ہوتی ہے اور امید کیا جاگتی ہے. اور وہ جو بقول فیض صاحب کے کہ دل نا امید تو نہیں, ناکام ہی تو ہے, لمبی ہے غم کی شام, شام ہی تو ہے, مگر شام ہی تو ہے. تو شام ہے انشاءاللہ, آگے صبح آئے گی, اور اللہ نے امید ہے بالکل. زبردست. بہت شکریہ اسد بھائی آپ کا, اور انشاءاللہ یہ ہم اس ٹارگٹ کے حوالے سے لوگوں کو اپڈیٹ بھی کرتے رہیں گے کہ انشاءاللہ کہ کتنے بچے جو ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ عید سے پہلے ہم انشاءاللہ. میں اس میں بس یہ بتا دوں کہ یہ ایک لنک ہم لوگوں نے آپ لوگوں کے ساتھ جو شان رمضان کے حوالے سے بنایا ہے, اور یہ لنک جو ہے یہ آپ دنیا بھر میں کہیں بھی شیئر کریں. سو جو امریکہ میں مقیم پاکستانی ہیں وہ $US میں پے کر سکتے ہیں, ڈونیٹ کر سکتے ہیں. UK میں بیٹھے ہوئے لوگ پاؤنڈز میں دے سکتے ہیں, کینیڈا میں کینیڈین ڈالرز میں دے سکتے ہیں, اور آپ کو ٹیکس ریبیٹ اپنی کرنسی اپنے ملک میں مل جائے گا آپ کو. اچھا, تو اس لنک کے تھرو جو امریکہ میں مقیم ہے وہ جب امریکن ڈالر میں دے گا اور وہ اپنا ٹیکس ریبیٹ جب ایئر اینڈ پہ کرے گا داخل, تو وہ اس کو امریکہ میں ٹیکس ریبیٹ مل جائے گا, کیونکہ ہم امریکہ میں رجسٹرڈ ہیں, یا کینیڈا یا UK, سوئٹزرلینڈ اینڈ کئی ممالک ہیں جہاں پہ ٹیکس ریبیٹ جو ہے مل جائے گا. یہ بھی ذرا ایک سہولت ہے کہ آپ ذرا اس سے بہت بہت بڑی سہولت ہے کہ آپ گھر بیٹھے کارڈ پہ یا بینک ٹرانسفر کے تھرو آپ جو ہے یہ سہولت بالکل. اور اس کی وہ جو ہم نے انشاءاللہ لنک کریٹ کیا ہے, اس کی جو بھی پروگریس ہوگی وہ ہم لوگوں سے شیئر کرتے رہیں گے تاکہ لوگوں کی حوصلہ افزائی بھی ہو اور مزید لوگ ترغیب پائیں. وہ آپ کے سوشل میڈیا پہ جو ہے ڈیفینیٹلی انشاءاللہ ہم اپنی ساری جگہوں پہ اس کو سارے پلیٹ فارم سے پوسٹ کریں گے. زبردست. سو سٹیزنز فاؤنڈیشن کیا بات ہے جی, بہت ہی اپنا ایک سفر کامیابی سے جاری رکھے ہوئے, اور ان کی کامیابی یہ جو ایز اے نیم سجیسٹ دی سٹیزن فاؤنڈیشن, تو ان کی کامیابی اصل میں میری آپ کی ہم سٹیزنز کی کامیابی ہے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ادارہ کامیاب ہو انشاءاللہ. بیسٹ آف لک. زبردست, بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. بہت ساری تالیاں دی سٹیزن فاؤنڈیشن کی جو کاوشیں, سال ہر سال کا ایک سفر, اور جس تیزی سے اور اچھے طریقے سے سفر آگے بڑھا ہے الحمدللہ. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. خاکے کا سیگمنٹ ہوگا ہمارا وقفے کے بعد.